روزہ کا ٹائم ہوگا، او ہو روزے میں ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، آنکھیں بند کر لوں گا، یہ کر لوں گا. صرف روزہ ایک کا ٹائم تھوڑی ہے. اصل میں خدا ہمیں اس 10-12 گھنٹے میں پریکٹس دے رہا ہے کہ اگر اس طرح تم نے اپنے آپ کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے کنٹرول کر لیا تو تم اپنے آپ کو 24 گھنٹے بھی کنٹرول کر سکتے ہو. مگر جو خدا روزے کے دن میں ہے، کیا وہ خدا رات کو سو جاتا ہے؟ کیا وہ خدا ماہ رمضان کے بعد کہیں چھٹی پہ چلا جاتا ہے؟ تو پھر میں محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو. مسئلہ یہ ہے کہ میں ریلیکس ہو جاتا ہوں، اوہ ابھی تو روزہ ختم ہو گئے، چلو جو بھی کر لو. کیوں کر لوں؟ آپ دیکھیں کہ رمضان کا بہتر عمل کیا ہے؟ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، رسول خدا نے جو خطبہ دیا کہ انشاءاللہ اس میں سے چیزوں کو ہم درمیان میں آپس میں شیئر کریں گے. وہ جو خطبہ ہے، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، جو رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، رسول خدا نے اس خطبے میں جب تو آپ بتائیں رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، یعنی رسالت ہے، اور وہ بھی رسول خاتم ہے، نہیں آسان نہیں ہے. پہلے نبوت، پھر رسالت، پھر رسالت کے بعد بھی صاحب کتاب، پھر اولو العزم، پھر اس پہ بھی خاتم النبی، یعنی بہت بڑا درجہ ہے، یعنی بغیر وحی کے گفتگو نہیں ہے. اور وہیں پر ایک شخص اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ اور سوال کون کر رہا ہے؟ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. یعنی سوال پوچھنے والا کون ہے اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کیونکہ ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو، اس لیے ہماری زندگی میں موومنٹ نہیں ہے. سوال پوچھنے والا یعنی وہ جو خود کائنات کا امام، وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی ورع، محرمات سے ورع تقوی کی لیٹسٹ ڈگری ہے. تقوی سنتے تو ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں بعض وقت پتہ نہیں ہوتا نا. ابھی کسی سے پوچھیں تقوی کیا ہے تو اس کو ڈیفینیشن بھی دینا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن سم ٹائم ہم امپلیمنٹ کرنے میں مشکل ہو جاتا ہے. تقوی بڑا سمپل ہے، عمل مشکل ہے، ڈیفینیشن سمپل ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا جس سے خدا نے منع کیا ہے. سمپل. اب بولیں یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اصل یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں وظیفہ دے عرفان کا، سیر و سلوک کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے حلال کیا اس پہ عمل کرو، جو حرام کی چھوڑ دو. کہ نہیں بس یہی کہنے گے یہی کر لو، یہی کر لو. اور یہ آسان نہیں ہے. یعنی میں اپنی زندگی میں، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خدا نہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی رسول خدا نے جو فرمایا صحابیوں سے اپنے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اس قوم کی امت کی ایک نیکی، اپنے اصحاب کو کہا آپ کی 50 نیکیوں کے برابر ہو. صحابی رسول تھے، صحابیوں نے جنگ بدر، جنگ احد، کہا یا رسول اللہ یعنی ہماری 50؟ ہاں ایک نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا. آج آپ کے سامنے آج نیکی کرنا آسان نہیں ہے. آج اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں تو اس کو شک ہوتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کو مقصد ہوگا میرے ساتھ نیکی کرنے کا. دنیا ایسی ہو گئی ہے. اور اگر کوئی اپنے سامنے غلط کام دیکھ رہا ہوتا ہے کہتا بھائی آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہہ رہا میں کہاں رہوں، کرنے دے جو کر رہا ہے. یعنی بے حسی کتنی ہے، میٹرلسٹک کتنے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ ہمیں فرق نہیں پڑتا.
اور جب تک میرے گھر میں آگ نہیں لگتی مجھے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسروں کے گھروں میں آگ لگی رہے، دوسروں کے گھر برباد ہو رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عارف، ایک دکاندار، عراق، بغداد، بازار میں آگ لگ گئی، اس تک پہنچے کہ بازار میں آگ لگ گئی مگر تمہاری دکان بچ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اس الحمدللہ کے بعد اسے احساس ہوا مگر جن کی دکانیں جلی وہ مسلمان نہیں تھے کیا؟ 30 سال گریا اور استغفار کیا ایک الحمدللہ پہ۔ ہمیں تو who cares؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا؟ کتنی امتوں پر عذاب آیا جب ملائکہ عذاب نازل کرے کہ پروردگار اس قوم میں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کہہ رہا ہاں ان اچھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ برائی روک ہی نہیں رہے۔ آج زمانہ ایسی ہو گیا ہے۔ تو کیا میں اس مہینے میں صرف اس مہینے کے لیے اچھا ہو رہا ہوں؟ یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لوں گا، سر پہ ٹوپی پہن لوں گا، بس پتہ چلے رمضان آ گیا، سحری افطاری اس پہ زیادہ زور ہے انسان کا۔ اچھی بات ہے، کھائیں پئیں، مگر یہ مادی دسترخوان کے علاوہ خدا نے ایک مانوی دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مانوی دسترخوان کیا ہے؟ وہ دعائیں، رات کی دعا، صبح کی دعا، دن کی دعا، یہ ساری دعائیں۔ اور سب سے بہترین چیز اس قرآن میں پڑھنے کے لیے وہ قرآن ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اب یہ میں آپ کو بس آج تو گلمس ہی دوں گا تاکہ آپ تھوڑے سے ہلیں جلیں، تھوڑا سا آپ کو زیادہ سٹریس نہیں دوں گا، یعنی کل سے آپ لوگ آنا چھوڑ دیں تو، لیکن ابھی بہرحال تھوڑے دن تو میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ دیکھیں میں کوشش، میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایک میرا کام یہی ہے کہ جو ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے کہ لوگوں کو ہوپ بھی دو لیکن لوگوں کو ڈراؤ بھی صحیح۔ بعض اوقات زیادہ ہوپ ہی ہوپ دے دے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو پھنس جائیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ مولانا آپ نے تو کہا تھا، یہ تو قبر میں ہی ٹینشن شروع ہو گئی ہے۔ ابھی قبر میں تھوڑی مولانا آئے گا، وہاں تو خود پیکیج ہے، آپ کا اپنا پیکیج ہے، جو آپ پیکیج اپنا ٹرانسفر کریں گے وہی آگے چلے گا۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی آ کر آپ کو ہلائے نہیں، روکے نہیں، تو ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں۔ یعنی میں خود، اگر مجھے میرا ٹیچر نہ جھجوڑے تو میں خود بھٹک جاتا ہوں، جبکہ میں ہر وقت حدیثیں قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ لگے کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ وہاں سے اندر آتا ہے جہاں سے کمزوری ہوتی ہے، اور یہی مہینہ مجھے یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کو اوور کم کروں، کنٹرول کروں۔ یعنی جب مجھے اتنی طاقت ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک ایک پانی کا قطرہ، جبکہ یہ بچے روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بچوں کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بار بار وضو کرتے رہتے تھے کہ چلو اسی بہانے سے منہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ لیکن پھر بھی یہ بچہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں کھانا پینا۔ کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ نہیں دیکھ رہا۔ کیوں یہ کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ معصوم سا بچہ اس ایج میں یہ بات سمجھ لیتا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہوتا ہے اور یہ مجھے دیکھتا ہے، یہ جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، مجھے دیکھتا ہے کہ بچپن میں کتنا چیزوں کو محسوس کرتا تھا، لیکن یہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب مجھے دیکھتا ہے کہ میں بہت ریلیکس ہوں، میں دین پر اتنا اٹس اوکے، ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے، اس سب چلنے کے چکر میں جب یہ بڑا ہوتا ہے خوب یہ بھی کہتا ہے سب چلتا ہے، اور پھر آج یوتھ کہیں نکل جاتی ہے تو پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوا مولانا، بیٹا کہیں چلا گیا، بیٹی سمجھتی نہیں ہے۔ ابھی کیسے سمجھے گی؟ جب سمجھانے کا ٹائم تھا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔
اب جب وہ کچھ اور سمجھ گیا ہے، اب ٹائم چلا گیا، اب صرف دعا کرے. یہ دیکھیں میری زندگی صرف میری نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو مجھے خدا موقع دے رہا ہے اس مہینے میں آپس میں بیٹھنا، افطار کرنا، یہ بہت بابرکت کام ہے. یہ اٹس ناٹ ایزی. اس کو آپ ہلکا نہ لیں کہ آپ سحری پر گھر اٹھا ہوا ہے اور ایک گھر میں ایک ماحول ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے رحمتیں، برکتیں ہیں کہ شاید آپ عام دنوں میں جمع ہو کے کھانا ہی نہیں کھاتے ہوں، مگر آپ اس ٹائم پر دعا پڑھ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بزرگ گھر میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے. یعنی یہ ایک الگ ڈوم ہے، ایک الگ سی روشنی ہے، ایک الگ سی رحمت ہے جو اس مہینے کے اندر ہمیں انٹر کر رہی ہے. اگر میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کہاں آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ آج کی اس بات کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. یہ میں پہلے بھی شاید جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں انہوں نے سنی بھی ہوگی. ایک ہمارے دوست تھے، وہ یو ایس میں پڑھتے تھے. انہوں نے اسپرچولیٹی اور فلاسفی ایسٹ کی بک تھی، اس کے اندر یہ سٹوری تھی اور یہ ریئل سٹوری تھی کہ غالباً جرمنی میں جس کی سٹوری تھی، اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی جو تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کا بھائی بڑا، اس کے آگے پیچھے لوگ، اور وہ بڑا اسپرچول، اور لوگ اس کو استاد اور یعنی مرشد اور ٹیچر. تو وہ اس کو بڑا ہوا کہ یہ سب تمہارے پاس کیسے آیا، تم نے کہاں سے لیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ گیا تھا، وہاں مجھے ٹیچر ملا، شیخ ملا، اس نے مجھے ایسا کر دیا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم بھی ایسا ہونا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، میں تمہارے جیسا نہیں ہونا چاہتا، میں تمہارے شیخ جیسا ہونا چاہتا ہوں. یعنی جس نے تمہیں کنورٹ کر دیا، میں ویسا ہوں کہ میں اور لوگوں کو کنورٹ کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ چلا گیا. یہ غالب اس طرف، یہ ترکی ایران کی طرف، خیر وہ نکلا. اسے پتہ چلا کہ ایک شیخ ایسا ہے. وہ اس کے دروازے پہنچ گیا. اس نے دروازے میں نوک کیا، باہر آیا اس کا جو خادم تھا. کہا مجھے شیخ سے ملنا ہے. کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھا ہوا ہے. رات ہو گئی، کھانا آ گیا، کھانا کھایا. کہا شیخ، کہہ رہا ہے ابھی تو بیٹھو. صبح ہوئی دوسرے دن، پھر کھانے کا ٹائم، کھانا آیا، بیٹھا. کچھ دن گزر گئے، شیخ ملنے ہی نہیں آیا. اس نے بولا میں اتنی دور سے آیا ہوں. اس نے بولا شیخ کی مرضی ہے. اس نے بولا میں بھی ملے بغیر نہیں جاؤں گا. تقریباً 6 منتھ تک بیٹھا رہا. 6 منتھ تک بیٹھا. 6 منتھ 6 مہینے کے بعد وہ آیا. کہا آج شیخ نے ایک جگہ تقریر کرنی ہے، اسپیچ کرنی ہے. تو اس اسپیچ کے درمیان میں شیخ پانی پیتا ہے. تو وہ جو پانی ہے اس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی ڈیوٹی تمہیں دی ہے. یہ بہت خوش ہو گیا کہ میری شیخ سے ملاقات ہو جائے گی، زیارت ہوگی. یہ کھڑا ہو گیا. اسپیچ سٹارٹ، پانی لے کے کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی شیخ نے پانی مانگا، پانی کا گلاس ٹلٹ ہوا، تھوڑا سا پانی نیچے گرا. جیسے ہی گرا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ ایک ریگستان میں ہے. ایک ایسی جگہ پر دیکھا. اس نے دیکھا کہ عجیب سی حالت ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی عجیب سے ہوئے ہوئے ہیں. اس کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے ایک ٹاؤن میں پہنچا. وہاں دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں. ایک دکان میں گیا. اس شخص کو اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہاں یہ. اسے پوچھا کہ مجھے کھانے پینے کو چاہیے. اس نے اس کو دیکھا. اس نے بولا قرآن آتا ہے؟ کہتا ہاں. خرد تلاوت کرو. کہتا میں نے بسم اللہ پڑھا. مجھے بسم اللہ پڑھا تو اس نے مجھے کھانا پینا دیا. پھر اس نے اس کو کہا کہ بھائی میں کہاں رہوں گا. اس نے بولا پھر اور سناؤ. کہہ رہا میں اس کو قرآن کی آیت سناتا رہا ایک ایک کر کے. اس نے مجھے رہنے کو دیا، مجھے جاب دے دی، کام دے دیا، اور میں وہیں رہنے لگ گیا. کچھ دن گزرے. وہ وہیں اس کی شاپ تھی، ڈرائی کلینر کی کام کرتا تھا، وہیں رہتا تھا. رات کو اس نے دیکھا کہ روڈ پر کچھ لوگ
نکل رہے ہیں کچھ پلے کارڈ لے کر، کوئی مظاہرہ چل رہا ہے، تو وہاں پر اس کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی. اب جب اس پر پڑی تو جیسے جو ہے وہ اتنی ایسی خاتون کوئی دیکھی نہیں تھی. تو اب یہ صبح جب اٹھا تو اس نے اپنے جو اس کا مالک تھا کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو یہاں کا جو قاضی ہے، جو ہیڈ ہے، اس کی بیٹی ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے. کہتا نہیں مجھے تو جو ہے وہ اس سے شادی کرنی ہے. جیسے ہمارے جوان بعض اوقات ون سائڈ لو کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتی کہ عاقبت جو ہے وہ کیا ہے اس کی نا. وہ انسان ظاہر ہے. خیر اس نے بڑی کوشش کی، اس نے بولا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب روز بیٹھا رہتا تھا کام کے بعد. ایک دن انہوں نے بلا لیا. انہوں نے جب بلایا اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے رشتہ چاہیے. کہا رشتہ مل جائے گا، ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا جھوٹ نہیں بولو گے. کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو ہم سے بھی کوئی بولے جھوٹ نہیں بولا، ہم کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہی غلطی ہم سے ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو ہلکا لائٹ لیتے ہیں. اس نے بولا ہاں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے. شادی کر دی، زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایک دن تھک کے کام سے واپس آیا، ابھی بیٹھا ہی تھا، کسی نے نوک کیا. اس نے اپنی وائف کو بولا کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جیسے ہی یہ کہا، اس سے پہلے کہ یہ اس کو بولتی ہے اپنا بیگ پیک کرنے لگ گئی. بولا کیا کر رہی ہو؟ کہا ہمارا معاہدہ ہوا تھا جھوٹ نہیں بولنا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جا رہی ہوں. چلی گئی. یہ بھاگتا ہوا پیچھے گیا، میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. میں تھکا ہوا تھا. جو بھی تھا جھوٹ جھوٹ ہے. جب اتنا ہوا اس نے کہا ایک چانس اور دے دیں. ایک چانس اور مل گیا. پھر یہ ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ پکنک پہ گیا. درخت کے نیچے بیٹھا تھا، ایک سیب گرا. اس نے اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. اس کی وائف نے کہا کہ یہ کیا آپ کا مال تھا؟ یہ آپ کی پراپرٹی تھی؟ کہا نہیں. کہا جس کی تھی اس سے پوچھ کے کھائی جس کا باغ تھا؟ کہا نہیں. کہہ رہا پھر آپ نے کیسے کیا یہ کام؟ اور یہ کہہ کر چلی گئی. اب یہ بھاگتا رہا. قاضی نے کہا کہ اب اس سے زیادہ موقع نہیں، اس کو پکڑو اور اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو. جیسے اس کو پکڑ کر پہاڑ سے نیچے پھینکا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں پانی گرا تھا. ٹائم زون واپس لے آیا. زندگی یہی ہے، آؤٹ ان. رمضان ایک سپیس کھول رہا ہے. آؤٹ، پرواز کرو، فلائی کرو کہیں اور. مگر وہاں شرط کیا ہے؟ وہاں پر کوئی حرام کام نہیں کرنا. کوئی نہیں کرنا، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کھانے سے. کیوں حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ سارے بدن کا روزہ ہے، کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے کہ میں صرف کھانا کنٹرول کر لیا. نہ، سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. ہاتھ کا بھی، زبان کا. جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، تہمت نہ لگائے. گھر میں فیملی کے ساتھ بہیو صحیح. زبان ہے. آنکھ غلط چیزوں کو نہ دیکھے. کان کوئی غلط بات نہ سنو. غیبت کر رہا ہے، اٹھ جائیں آپ بچائیں اپنے آپ کو. کیوں اپنے آپ کو؟ حرام موسیقی، یہ چیزیں. یہ مہینہ ہے اس لیے جہاں غلطی ہوئی وہاں ایگزٹ باہر. پھر پتہ نہیں دوبارہ انٹری ملے گی بھی یا. یہی وجہ ہے کہ پھر ہم عام آدمیوں کی طرح اس دن میں گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب رمضان آیا کب رمضان گیا. اور اس آنے اور جانے کے درمیان میں کتنا تبدیل ہوا مجھے نہیں پتا. اسی لیے